بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ دور میں ہر فرد خوف یا فوبیاز کا شکار ہے۔ کسی کو فوبیا ہے یا خوف ہے کہ وہ اونچائی پہ چڑھے گا تو اونچائی کی وجہ سے یا اونچائی پہ جانے کی وجہ سے وہ گر جائے گا، یعنی کسی کو اونچائی کا فوبیا ہے، کسی کو پانی سے فوبیا ہے، اور کوئی اندھیرے کے فوبیا کا شکار ہے۔ یعنی بنیادی طور پر ہر فرد کسی نہ کسی خوف میں مبتلا ہے۔ یہ تو ایک نارمل روٹین کی بات ہے، یا جو ابھی میں نے جن فوبیاز کا ذکر کیا ہے، یا جس خوف کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ والے خوف تو عموماً مختلف لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، لیکن کچھ خوف ایسے ہیں جن میں تقریباً موجودہ دور کا ہر فرد شکار ہے۔ اس میں فار ایگزامپل کوئی بندہ جاب کر رہا ہے، کسی روزگار سے وابستہ ہے، تو اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ مجھے کہیں میری نوکری سے نہ نکال دی جائے۔ کوئی کاروبار کر رہا ہے تو اس کو اس بات کا خدشہ ہے کہ میرا کاروبار میں نقصان نہ ہو جائے۔ چنانچہ یعنی ہر فرد کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی ریزن سے کوئی نہ کوئی خوف ہے جو اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ اچھا، یہ خوف کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو ہے انسانی دماغ کا جو ہے وہ پیٹرن، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ انسانی دماغ کا پیٹرن ہے کہ وہ ہر چیز کو جو ہے وہ میگنیفائی کر کے دکھاتا ہے، ہر چیز کو بڑا کر کے دکھاتا ہے۔ جس طرح ایک عدسے کے ذریعے آپ کس چیز کو دیکھیں تو چھوٹی چیز جو ہے وہ بڑی نظر آ رہی ہوتی ہے، اسی طرح انسانی دماغ جو ہے، یہ نیورو سائنس نے جو ہے وہ ثابت کیا ہے کہ انسانی دماغ جو ہے وہ ہر چیز کو میگنیفائی کر کے دکھاتا ہے، بڑا کر کے دکھاتا ہے، اور اب چھوٹی سی چیز کو وہ بڑا کر کے دکھائے گا۔ اور دوسرا ایک انسانی دماغ کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ ہمیشہ انسیکیورٹی کا جو ہے وہ شکار رہتا ہے۔ جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا ہے کہ اب میگنیفائی کس طرح کرے، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ کہیں پہ جاب کر رہا ہے، اور جاب کرتے ہوئے وہ ہو سکتا ہے لیٹ ہو گیا، تھوڑا سا آدھا گھنٹہ لیٹ ہوا ہے، گھنٹہ لیٹ ہوا ہے۔ اب اس کا دماغ جو ہے وہ اس کے اندر نہ ایک فلم چل پڑے گی مستقبل کی۔ اس کا دماغ بار بار اس کو یہ باور کرانے کی کوشش کرے گا کہ شاید اب میرا یہ گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ لیٹ ہونے کی وجہ سے کہیں میرا جو باس ہے مجھے نوکری سے نکال نہ دے۔ اسی وقت یعنی وہ خوف کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ یہ اصل میں انسانی دماغ کا کام ہے۔ انسانی دماغ کا پیٹرن ہی یہی ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ چھوٹی چیزیں بڑی کر کے دکھائے گا۔ ہر وقت اس کے اندر جو ہے وہ خیالات جو ہے وہ ان کا جمع گھٹا رہتا ہے، کیونکہ اس کا کام ہی یہی ہے، اس نے سوچنا ہے، ہر وقت اس کے اندر کچھ خیالات آتے رہتے ہیں، وہ برے بھی ہوتے ہیں اور اچھے بھی ہوتے ہیں۔ اگر کسی انسان کے دماغ میں جو نیگیٹو خیال ہیں یا جو منفی خیالات ہیں ان کی تعداد زیادہ ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خوف کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ خوف جو ہوتا ہے وہ ایک اینگزائٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اینگزائٹی کیا چیز ہے بنیادی طور پہ؟ اینگزائٹی بنیادی طور پہ یہ ہے کہ مستقبل کا خوف۔ ہمیشہ انسانی دماغ جو انسان کو اس کے مستقبل سے ڈراتا رہتا ہے۔ مستقبل سے ڈرائے گا، یا جو گزرا وہ اس کا ماضی ہے، اس کے بارے میں تشویش میں مبتلا کرے گا کہ بھائی یہ جو ٹائم تمہارا گزر چکا ہے اس میں تم نے فلاں چیز کھو دی، فلاں نقصان کر دیا۔ یعنی انسان، اور اس کو جو ہے وہ نفسیات کی زبان میں
یا جو میڈیکل سائنس ہے اس کو ڈپریشن کہتی ہے. جو ماضی کا پچھتاوا ہے جسے آپ کہتے ہیں نا، ماضی کے پچھتاوے کو، کہ جو وقت گزر چکا ہے، اس کو جو ہے وہ ڈپریشن کہا جاتا ہے. اور مستقبل کے جو خوف ہوتے ہیں ان کو میڈیکل سائنس جو ہے وہ اینگزائٹی کہتی ہے. جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ انسانی دماغ کا یہ کام ہے، اس نے آپ کو ڈرانا ہے، اس نے آپ کو مستقبل کے بارے میں پریشان کرنا ہے کہ آپ کا مستقبل جو ہے وہ آپ کو یہ تکلیف پہنچ سکتی ہے. آپ جو ہے وہ آپ کا کاروبار فار ایگزامپل کر رہے ہیں، آپ کا کاروبار کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو جب بھی اس طرح کا خیال آئے تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو جھٹک دینا چاہیے. اگر ان خیالات کو انسان ان خیالات کو اپنے ذہن میں جمع کرتا رہتا ہے، نیگیٹو خیالات کو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اینگزائٹی کا شکار ہوتا ہے. اور اینگزائٹی بنیادی طور پہ جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ وہ ایک دماغی بیماری ہے، اس کے انسان کے جسم پہ بھی اثر ہوتا ہے، انسان کی امیونٹی پہ اثر پڑتا ہے، انسان کی امیونٹی کمزور ہوتی ہے اور اس کمزوری کے نتیجے میں انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. جس طرح آج کل آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ بلڈ پریشر کا شکار ہیں یا ڈائبٹیز کا شکار ہیں. تو بنیادی طور پر تمام بیماریوں کی جو وجہ ہے وہ اینگزائٹی ہے. یعنی اس میں ایک وجہ اینگزائٹی ہے، باقی اور بھی وجوہات ہوں گی ساری بیماریوں کی صرف، لیکن ان تمام بیماریوں کی یعنی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کو اینگزائٹی ہے، اور یعنی اس کو بیسیکلی مستقبل کا خوف ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے مستقبل کی خوف کی وجہ سے یا ماضی کے پچھتاوے کی وجہ سے یا ان فوبیاز کی وجہ سے؟ اس خوف کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اس دنیا میں موجود تو ہوں اور اس کائنات کو جو ہستی کنٹرول کر رہی ہے. یعنی یہ کچھ عرصے بعد جب انسان کے ذہن میں بہت زیادہ نیگیٹو خیالات پیدا ہو جاتے ہیں تو انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید جو ہستی اس کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے، جو یقیناً اللہ تعالیٰ ہے، تو ان کی وجہ سے میں اس مصیبت میں مبتلا ہوا ہوں. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ بعض لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں نیگیٹو خیال کی وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کا انکار کر دیتے ہیں بعض اوقات. یعنی اب یہ چیز جب جہاں تک پہنچے وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں جو ہے مبتلا کیا ہے، تو مبتلا کرنے کی وجہ سے وہ ان کے اندر ایک انتقامی جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اس وجہ سے وہ مذہب سے دور ہو جاتے ہیں، مذہب میں انٹرسٹ لینا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کی اگلی سٹیج آتی ہے کہ پھر آہستہ آہستہ ایسا وقت آتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر کائنات میں کوئی خدا ہے ہی نہیں، کیونکہ میرے مسائل حل نہیں ہو رہے نا. اگر خدا موجود ہے میرا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا؟ میں دعائیں کر رہا ہوں، مانگ رہا ہوں اللہ سے، میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو اس کی وجہ سے پھر اس حد تک وہ پہنچتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کائنات میں خدا ہے ہی نہیں. اب اس کی مین وجہ کیا ہے؟ مین وجہ یہ ہے کہ انسان نے یہ نہیں سمجھا کہ بھائی اس کائنات میں خدا موجود ہے، خدا کا وجود تو ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد وہ کہیں بیٹھ گیا ہے یا آرام کر رہا ہے. یہ قطر نہیں ہے، بلکہ وہ اس کائنات کے اندر جتنے بھی عوامل ہیں ان کو کنٹرول کر رہا ہے. اس کائنات میں اس کی مرضی کے بغیر کوئی ایک پتہ تک نہیں گر سکتا. جو بھی ہوتا ہے، جو بھی مسئلہ اس کائنات میں ہوتا ہے یا کسی فرد کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہوتی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ کوئی مصیبت بھی تمہیں جو پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں پہنچتی، اللہ تعالیٰ کے اذن ہوتا ہے. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر ہر تکلیف میں اللہ تعالیٰ کا اذن شامل ہے تو اس میں پھر انسان جو ہے اس سے کیوں اکاؤنٹیبلٹی ہے، انسان کا کیوں احتساب ہے؟ فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ جو ہے ایک فرد جو ہے کسی فرد کو قتل کر دیتا ہے یا کسی کو ویسے تکلیف پہنچاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کا اگر اس میں اذن ہے تو بندہ قتل ہوا ہے اور جو قاتل ہے تو قاتل کو کیوں سزا مل رہی ہے؟ بنیاد طور یہ ہے کہ انسان کو ارادہ دیا گیا ہے، ارادے میں تو انسان آزاد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس طاقت تو ہے نا، وہ اس کے ارادے کے درمیان اور اس واقعے کے درمیان میں آ سکتا ہے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس واقعے کے درمیان، اب ارادہ انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے، ارادہ انسان کی مرضی ہے بنیاد طور پہ، وہ ارادہ کرتا ہے اور کسی فرد کو تکلیف پہنچاتا ہے. فار ایگزامپل ایک فرد ہے،
اس نے کسی دوسرے بندے کو پتھر مارا. اب یہ پتھر جو اس نے اٹھایا ہے، جو مارا ہے، تو اس پہ کنٹرول تو اللہ تعالیٰ کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس نے یہ پتھر جو اٹھایا وہ اپنے ارادے سے اٹھایا، اور دوسرے فرد کو جو لگا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے لگا ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ بعض اوقات انسان کو جو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے اس کے درمیان میں اور انسان کے ارادے کے درمیان میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں اور اس انسان کو بچا لیتے ہیں، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ نہیں آتے. اب جب نہیں آتے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیسیکلی یہ انسان کی آزمائش ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو آزمانا چاہتے ہیں تکلیف دے کے، کہ یہ جب اس کو میں نعمتیں دیتا ہوں تو نعمتوں کی صورت میں میرا بہت شکر ادا کرتا ہے، لیکن جب میں نے اس کو تکلیف دی ہے تو کیا یہ تکلیف میں میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں؟ تو گویا جب انسان یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا وجود ہے اور تمام معاملات جو ہیں، تمام عوامل اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کنٹرول ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام معاملات کو کنٹرول کر رہا ہے، تو پھر انسان کو جو ہے وہ سکون آ جاتا ہے. پھر انسان جو ہے وہ تشویش کا یا انگزائٹی کا شکار نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے بھائی اس تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ کنٹرول کر رہے ہیں نا، جو کچھ بھی میرے اوپر تکلیف آئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. دوسرا، لوگ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں، یعنی یہ سمجھنا چاہیے کہ کائنات کے اندر جو بھی ہو رہا ہے تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ جو آپ ساتھ جو کر رہا ہے وہ آپ ساتھ زیادتی کر رہا ہے؟ قطعاً نہیں. کیا اللہ تعالیٰ دانا نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سمجھ نہیں رکھتے؟ یقیناً رکھتے ہیں، دانا بھی ہیں. تو جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے، اس حکمت کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے. یعنی جو بھی مصیبت آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. جو بھی مشکل انسان پہ آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. شاید اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی آزمائش دے کے انسان کے درجات بلند کرنا چاہتے ہو. یعنی ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، ہر آزمائش میں کوئی حکمت ہے. تو جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ موجود ہے اور تمام اعمال کو کنٹرول کر رہا ہے، تمام عوامل یا جو بھی اس کائنات میں عمل ہو رہے ہیں ان کو کنٹرول کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ دانا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر انسان کو سکون آ جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا وہ دانا بھی تسلیم کر دیتا ہے اور اس کے وجود بھی تسلیم کرتا ہے. اور تیسرا، کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہربان نہیں ہے؟ یقیناً اللہ مہربان ہے، وہ اپنے بندے کو تکلیف نہیں پہنچاتا. وہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ کے دوران کچھ قیدی آئے اور ان قیدیوں میں جو ہے ایک خاتون بھی تھی. جب اس خاتون کو جو ہے وہ جہاں پہ قیدیوں کو جمع کیا گیا تھا وہاں لایا گیا تو وہ بڑی بے چینی سے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی. سب لوگوں نے آبزرو کیا کہ یہ خاتون ہے ادھر ادھر کیوں بھاگ رہی ہے. تو جب خاتون نے تھوڑی دیر، جب اس نے ایک دوسرے مطلب اس وہاں پہ چکر لگائے، تو چکر لگانے کے بعد اس نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک بچہ کھڑا تھا، تو اس نے فوراً اس بچے کو اٹھایا اور اپنے پیٹ کے ساتھ جو ہے وہ چپٹا لیا اور اس بچے کو جو ہے دودھ پلانا شروع کر دیا. اب سب لوگوں نے یہ دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ کرتے تھے اکثر مواقع پہ کہ وہ ہر واقعے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ سکھاتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ کیا یہ عورت جو اتنی بے چین تھی اپنے بچے کے لیے، اس کو بچہ مل نہیں رہا تھا اور وہ ادھر بھاگ دوڑ رہی تھی، اور جب اس کو بچہ ملا تو اس نے فوراً اس کو اپنے ہاتھ سے چمٹا لیا اور اس کو دودھ پلانا شروع کر دیا، تو کیا یہ عورت اس اپنے بچے کو جو ہے وہ آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو تمام صحابہ نے کہا کہ جب تک اس عورت کا اختیار ہوگا یہ کبھی بھی اس بچے کو آگ کے حوالے نہیں کرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بھی اپنے بندوں پہ اس عورت سے زیادہ مہربان ہے، اور یہ عورت جس طرح یہ عورت اپنے بچے پہ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ جو ہے وہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے. تو گویا جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں موجود ہے اور وہ دانا بھی ہے اور وہ مہربان بھی ہے، تو پھر کاہے کی مصیبت، پھر کاہے کی پریشانی. دراصل مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان ہر وقت انسان کے ساتھ ہے، وہ انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. وہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے اندر، یا فار ایگزامپل ایک بندہ بے روزگار ہے یا اس کا کاروبار میں نقصان ہو گیا، تو شیطان بعض اوقات اس کے ذہن میں آتا ہے اور اس کے کان میں ڈالتا ہے
کہ بھائی اب تو تمہیں نہ کوئی جاب ملنی ہے یا کاروبار میں اب تم نے اس طرح غربت میں زندگی بسر نہ تمہارا کاروبار درست ہو رہا ہے، یا کوئی بندہ بیمار ہے تو بیماری کی صورت میں آ کر شیطان بار بار جو ہے وہ انسان کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ بس تم نے اب ٹھیک نہیں ہونا، تم اس طرح بیمار پڑے رہو اور اس طرح جو ہے وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جو ہے مر جاؤ گے۔ یہاں پہ انسان کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس آواز کو پہچانے، وہ اس وسوسے کو پہچانے یہ کس کی طرف سے۔ جب انسان یہ پہچان لیتا ہے کہ یہ وسوسہ تو شیطان کی طرف سے ہے تو پھر اس کو جھٹکنا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے جو ہے مایوس نہ ہو۔ تو جب بھی انسان کو ایسا وسوسہ آئے جس میں ناامیدی ہو، جس میں مایوسی ہو، تو انسان کو وہ جھٹک دینا چاہیے۔ اور یہ بھی پہچان ہے انسان کی، یعنی بنیادی طور پہ جب انسان کے اندر مایوسی کا وسوسہ آتا ہے یا انسان کے اندر جو ہے وہ نا امیدی کا وسوسہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے ارد گرد شیطان ہے۔ یعنی یہ پہچاننے کا طریقہ ہے کہ آپ کے گرد اس وقت کون ہے، کیا آپ کے گرد ملائکہ ہیں یا شیطان ہے۔ اور جب انسان کو امید دلائی جا رہی ہوتی ہے، جب انسان کے دل میں امید کی جو ہے وہ چنگاری پیدا ہوتی ہے، امید کی کرن پیدا ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد ملائک ہے۔ یہ یعنی ایک عام سا ٹیسٹ ہے پہچاننے کا کہ آپ کے اس ارد گرد اس وقت کون ہے۔ امید کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کے گرد اللہ تعالیٰ اور اس کے جو ہے وہ ملائکہ موجود ہے، وہ آپ کے دل میں جو ہے امید ڈال رہے ہیں۔ تو اگر شیطان وسوسہ ڈالے تو انسان کو اس وقت فوری طور پہ جھٹک دینا چاہیے۔ تو ابھی تو جدید سائنس جو ہے اس میں بھی اس کا جو علاج بتایا گیا کہ اگر انسان پہ کہیں مایوسی طاری ہوتی ہے یا اس طرح کے خیالات آتے ہیں تو اس میں کیا کرنا چاہیے، اس میں انسان کو جو ہے وہ اس چیز کو جھٹک دینا چاہیے۔ ایک معروف سائیکالوجسٹ ہیں جرمنی کے، تو انہوں نے اس کا حل بھی یہی بتایا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ کا دماغ جو ہے اوور تھنکنگ کر رہا ہو، جب وہ آپ کو چھوٹی چیزیں بڑی کر کے دکھائی جا رہی ہو، جب آپ کو چھوٹی مشکل کو میگنیفائی کر کے دکھا رہا ہو، جب آپ کے اندر وہ انسیکیورٹی ڈال رہا ہو، جب آپ کا دماغ اوور تھنکنگ کر رہا ہو، تو اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو فوراً جو ہے وہ اونچی آواز میں اس کو وارننگ دیں اور اس کو کہیں اسٹاپ، کہ رک جاؤ۔ تو جو ہی آپ اپنے دماغ کو جب کہیں گے، جب آپ کے اندر مایوسی طاری ہو آپ اس کو کہیں گے اسٹاپ، تو آپ کا دماغ فوراً جو ہے وہ امید کی طرف آ جائے گا۔ یعنی اصل میں انسان نے خود روکنا ہوتا ہے شعوری طور پہ، اور اس چیز کو پہچاننا ہوتا ہے کہ اس وقت میرے ساتھ کون ہے، ملائکہ ہے یا شیطان ہے۔ اس وسوسے کو جھٹکنا ہوتا ہے اور اس چیز کو اپنے دماغ میں لانا ہوتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، ٹھیک ہے، اسے مایوس نہیں ہو۔ جب انسان کے اندر یہ چیز آتی ہے پھر انسان کے اندر ڈپریشن یا مایوسی پیدا نہیں ہوتی۔ یہ تو ایک عام طریقہ ہے۔ اور اس چیز کا ثبوت کیا ہے؟ اس چیز کا ثبوت جو ہے وہ ہمیں یہ تو جس طرح میں نے آپ کو ایگزامپل دیا، یہ جو میں نے ابھی طریقہ آپ کو بتایا کہ جب انسان کے اندر کوئی وسوسہ آئے، یہ جو جرمنی کا معروف سائیکالوجسٹ تھا روہن برگر، ٹھیک ہے، اس نے اس کا طریقہ بتایا کہ آپ نے آپ کو جو ہے وہ ذہن کو جھٹک دینا ہے۔ لیکن ہمیں تو بہرحال یہ 1400 سال پہلے ہی بتا دیا گیا کہ یہ اس طرح کے جو وسوسے ہوتے ہیں وہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ وسوسے ان لوگوں میں پیدا نہیں ہوتے۔ کن لوگوں میں پیدا نہیں ہوتے؟ جو لوگ متقی ہوتے ہیں، جو تقوی والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے قریب بندہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتا۔ کبھی بھی انسان کی زندگی میں جتنی تکلیفیں اور مشکلات آ جائیں وہ کبھی بھی جو ہے وہ مایوسی کا شکار نہیں ہوا۔ یہ متقی انسان کی پہچان ہے۔ ہمیشہ جو بندے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان پہ وہ تھوڑی سی مصیبت آنے سے جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر ساری زندگی ان کی جو ہے وہ اینگزائٹی یا ڈپریشن کی جو ہے وہ گولیاں یا دوائیاں کھاتے ہوئے اور سائیکاٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کے کلینکوں کے چکر لگاتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایکس رے ایسی آتی ہے کہ جہاں پہ انسان کو جو ہے وہ اگر بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے، اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا، تو اسے اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے یہ کیمیکلز لینے پڑتے ہیں، یہ دوائیاں لینی پڑتی ہیں۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان نے اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کو نہ پڑھا ہو اور اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی کلام کی جو تعلیمات ہیں وہ نہ پہنچی ہو۔ جن کے پہنچ چکی ہیں اور جو پڑھ چکے ہیں تو وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ یعنی متقی جو لوگ ہیں نا
وہ کبھی بھی ہمیشہ مشکل کا شکار نہیں ہوتے. ہاں یہ ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہوتا کہ کبھی ساری زندگی میں جو ہے وہ انسان جو ہے اس کی زندگی میں جو ہے وہ دن ہی دن ہے. کبھی رات بھی آتی ہے، کبھی مشکل بھی ہوتی ہے، کبھی اندھیرا بھی آتا ہے، کبھی مشکل کا شکار بھی انسان ہوتا ہے. لیکن اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ مشکل کے آگے جو ہے وہ سرنڈر نہیں کیا جاتا، مشکل کا مقابلہ کیا جاتا ہے. جب مشکل آتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ مشکل کے ساتھ، مشکل آئے تو آپ اس کے ساتھ اپنا سر ٹکرا دیں، یا جو ہے کہ آپ مایوس ہو کے بیٹھ جائیں. یہ نہیں کرنا ہوتا. اپنی اسٹریٹجی پہ غور کرنا ہوتا ہے، اپنی اسٹریٹجی دیکھنی ہوتی ہے کہ کیا یہ جو میں کام کروں میری اسٹریٹجی ٹھیک ہے. اپنی اسٹریٹجی پہ غور کریں، اور اسٹریٹجی پہ غور کرنے کے بعد سامنے دیں، اپنے سامنے دیکھیں. کہیں آپ کے سامنے یہ جو مشکل کی دیوار ہے، اس مشکل کی دیوار کے ساتھ کوئی اور راستہ ہے؟ یقیناً راستہ ہوتا ہے. انسان جب دیکھتا ہے تو اس کا راستہ نظر آ جاتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ مشکل کی دیوار کے ساتھ اپنا سر ٹکرا کے پاش پاش ہو جائیں، کر دیں اپنے آپ کو پاش پاش کر دیں، یا اپنے آپ کو توڑ دیں، یا اپنے آپ کو ٹکڑے کے ٹکڑے کر دیں. بلکہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے اگر مشکل کی دیوار ہے تو آپ ساتھ اس کے قریب سے گزر کے دوسرا راستہ لے لیں، تو یقیناً آپ منزل پہ پہنچ جائیں گے. صرف اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرنی ہوتی ہے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے تو نکلنے کی راستہ پیدا فرما دیتے ہیں. اب ظاہر ہے یہ راستے جو ہوتے ہیں یہ تو انسان کو بھی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے لیے سبب پیدا فرماتے ہیں، کیونکہ یہ جو کائنات ہے اس میں ہر کام جو ہے وہ اسباب سے ہوتا ہے. تو اسباب کون مہیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مہیا کرتے ہیں، ہر انسان کو مل جاتے ہیں. اور متقی جو لوگ ہیں ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ مَخْرَجًا، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ پیدا فرما کرتا ہے. اور ایک اور آیت قرآن پاک کی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو شخص اللہ پر توکل کرنے والا ہے وہ اسے کافی ہے. یعنی اللہ پہ توکل جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. توکل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی سی کوششیں کر لی ہیں، اللہ ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق جو کرنا چاہتے تھے ہم نے کر لی ہے، جو ہمارے اندر طاقت تھی وہ ہم نے کر لیا ہے، ہم نے دنیا کے تمام اسباب اختیار کر لیے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان، کیونکہ ظاہر اللہ نے کہا ہے نا یہ دنیا اسباب پہ ہے تو اسباب تو اختیار کرنے پڑتے ہیں. پھر انسان اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تیرے بھی توکل کیا، میں نے جو اسباب اختیار تھے وہ کر لیے، اب تیرے پہ توکل ہے. تو اس کا نتیجہ تم نے نکالنا ہے، نتیجہ میری کوشش سے نہیں آئے گا، وہ تو تیرا حکم تھا، تیرے حکم کی وجہ سے جو ہے میں نے اسباب اختیار کیے. جس طرح اگر کوئی فرد بیمار ہوتا ہے تو اب ظاہر ہے صحت دینے والا کون ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ہے. صحت تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا، لیکن دوائیاں کیا ہیں یا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے کیا ہے؟ یہ سبب اسباب کا اختیار کرنا ہے. انسان جو ہے وہ اسباب اختیار کرتا ہے اور وہ دوائیاں اس کا سبب ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب صحت جو ہے وہ سبب میں نہیں ہے، سبب تو بس ایک حکم ہے اللہ کا، اس نے حکم دیا ہے، اس حکم کو ہم نے اختیار کیا. لیکن نتیجہ کہاں سے آتا ہے؟ نتیجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. اور یہ مشکل جو ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتی، زندگی میں کبھی بھی مشکل ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے. اب دیکھیں پھر دوبارہ اس آیت میں بھی متقی انسان کا ذکر ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں. یعنی متقی انسان جو ہوتا ہے اس کے کام رکتے نہیں ہیں، اس کے کام میں خلل آ ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ اللہ نے وعدہ کر دیا ہے. ہاں وقتی طور پہ ہو سکتا ہے، ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ آزمائشتا بھی ہے نا انسان کو، جب نعمتیں دیتا ہے تو اس پہ تو ہم انسان بڑا شکر ادا کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے مشکلیں دے گی بھی اللہ آزمائشتا ہے کہ یار اس پہ میں نے اتنی نعمتوں کی بارش کی تھی تو اب میں ذرا تھوڑا سا اپنا ہاتھ کھینچوں دیکھوں کہ کیا یہ مشکل میں میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں. لیکن یہ مشکل ہمیشہ نہیں رہتی، یہ ختم ہو جاتی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک جو ہے وہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اب دیکھیں یہ یہاں پہ نہیں کہا گیا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، تنگی کے ساتھ ساتھ آسانی آ جاتی ہے، یہ ساتھ ساتھ پیرلل چل رہی ہوتی ہیں. صرف انسان نے جب وہ تلاش کرنی ہوتی ہے، یعنی اس دنیا میں کوئی مشکل ایسی نہیں جو حل نہ ہو سکے،
ہر مشکل کے اندر اس کا حل موجود ہوتا ہے، صرف انسان نے تلاش کرنا ہوتا ہے، مایوسی اختیار نہیں کرنی ہوتی، یا خوف میں آ کے، یا اپنے دماغ کہ جس طرح میں نے بتایا کہ انسیکیورٹیز میں، یا جس طرح وہ ایک چیز کو بڑا کر کے دکھاتا ہے، اس جال میں پھنس کر جو ہے وہ جدوجہد ترک کرنی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا حل نکالنا ہوتا ہے۔ تو حل تو ہوتا ہے ہر چیز کا، اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں، جس طرح سیدنا مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا، دائی ول پاس، کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ لوگوں میں سے شاید بعض لوگوں نے سنا ہوگا، کہ مامون غزنوی کا ایک بڑا معروف اس کا ایک غلام ہے جس کا ذکر آتا ہے، جس کا اقبال نے اپنی شاعری میں ذکر کیا ہے، اجاز، کہ اجاز جو تھا وہ اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ تھا تو غلام محمود غزنوی کا، لیکن وہ بہت ہی سمجھدار اور انتہائی ذہین انسان تھا۔ تو بعض اوقات محمود غزنوی جو ہے وہ اپنے اس غلام سے جو ہے وہ مشورہ لیا کرتا تھا، تو اس کی وجہ سے اس کے جتنے باقی درباری وہ کہتے ہیں یار یہ غلام ہے تو بادشاہ جو ہے ان سے مشورہ لیتا ہے، تو وہ اسے جلتے تھے، حسد کرتے تھے۔ تو ایک دن ظاہر مامون اس چیز کو جانتا تھا، تو ایک دن اس نے سارے جو درباری تھے ان کی موجودگی میں ایاز سے پوچھا کہ ایاز مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں مشکل میں ہوں، اگر میں خوشی محسوس کر رہا ہوں، خوشی کا موقع مجھے ملے اور خوشی مجھے ملے، یا اگر میں غم میں مبتلا ہوں، تو ایسی کون سی چیز ہے اگر مجھے خوشی ملے تو مجھے آپے سے باہر نہ کرے، اگر میں غم میں مبتلا ہوں تو مجھے مزید تشویش میں مبتلا نہ کرے؟ ایسی کون سی چیز ہے، یا ایسا کون سا جو ہے وہ فکرہ ہو سکتا ہے جو مجھے امید دلائے اور خوشی کی صورت میں مجھے میرے آپے کے اندر رکھے یا آپے سے باہر نہ کرے؟ تو اجاز نے وہاں پہ بجے سے جاتا، اس نے کہا تھا کہ بس اس کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ یعنی انسان کا وقت سدا ہمیشہ جو ہے وہ برا نہیں رہتا، وقت گزر جاتا ہے، اچھا وقت آتا ہے۔ تو صرف اس بنیاد پہ انسان اپنی زندگی جو ہے وہ کوڑ کوڑ کے یا پریشانی میں گزار دے یا تشویش میں گزار دے کہ اب تو میں اس مشکل میں پھنس گیا ہوں اور اب میں جو ہے وہ کبھی بھی اس مشکل سے باہر نہیں کر سکتا۔ تو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ یہ جو مشکل ہے، یہ مشکل سبب اختیار کرنے سے یا اپنی اسٹریٹجی کو بدلنے سے جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے۔ ہاں بعض صورتیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری زندگی کے لیے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیا، یہ ممکن یہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے پھر کیا، اس کے لیے پھر صبر ہے۔ کیونکہ جب ہم یہ مان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو چلا رہا ہے، اس کائنات کو اس نے چھوڑ نہیں دیا، جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دانا ہے، جب ہم یہ جان لیتے ہیں یا مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو مہربان ہے، اسے بڑا مہربان کو نہیں ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ اپنی مخلوق کا خیال رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک ماں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پہ زیادہ مہربان ہے، تو اس صورت میں پھر ہمیں اس آزمائش کو خوشی سے جو ہے وہ قبول کرنا پڑے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شیطان بار بار آئے گا، انسان کو گمراہ کرے گا، بار بار کہے گا کہ آپ سے مشکل یہ اب ٹلنے والی نہیں ہے۔ اس وقت ہم نے اپنے جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ یہ دیکھنا ہے اور اپنے دماغ کو جو ہے وہاں پہ وہ سٹاپ کرنا ہے، روکنا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہمیشہ ہوتی ہے، میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، کیونکہ ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کو اس کے تمام جو اعمال ہیں ان کا جو ہے وہ بدلہ اس دنیا میں مل جائے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ دنیا بنائی ہے، اس دنیا کی سکیم ہی ایسی ہے کہ یہاں انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی، بلکہ انسان کی جو خواہشیں ہیں وہ کہاں پوری ہوں گی؟ وہ آخرت میں پوری ہوں گی، کیوں اس دنیا کی سکیم اس طرح نہیں ہے کہ یہاں پہ انسان کی ہر خواہش پوری ہو سکے، اس کے لیے صرف جنت ہی ہے، وہاں پہ انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ تو یہاں پہ انسان پہ آزمائش بھی آئے گی، مشکل بھی ہوگی، تکلیف بھی ہوگی، یہ وقت گزر بھی جائے گا۔ ہاں جب بھی مشکل ہو تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہ ایاز کا یہ فکرہ جو ہے وہ یاد رکھیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔
تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ مایوسی کا شکار نہیں ہوں۔ وما علینا